سیلاب متاثرین کے نقصان کا ازالہ ہوگا۔ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ سروے جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 27 اضلاع میں 1857 ٹیم سرگرم۔ سیلاب سے متاثر 53,985 ایکڑ اراضی کی نشاندہی۔ تباہ شدہ 24,246 مکانوں کا ڈیٹا بھی جمع۔ جنوبی پنجاب سمیت مختلف اضلاع میں 3,945 مویشی ہلاک ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کا سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ جوائنٹ سروے ٹیمز کی کارکردگی کا معائنہ۔ کہا ملتان کے 162 سے زائد مواضعات میں 82 سے زائد ٹیمیں بھیجی گئی ہیں۔ سیلاب سے متاثر موٹر وے M5 21 روز سے بند۔ ٹریفک متبادل راستوں پر رواں شاہراہ جلال پور کے قریب سیلاب سے ٹوٹ گئی تھی۔ ایمرجنسی کی صورت میں مسافروں کو ہیلپ لائن پر رابطہ کرنے کی ہدایت۔ مبارک پور میں سیلاب متاثرین تاحال کھلے آسمان تلے۔ گھر، قیمتی املاک، فصلیں اور مویشی سیلاب کی نظر۔ متاثرین کی راشن اور امدادی سامان فراہم کرنے کی اپیل۔ ادھر ہتھیجی کے سیلاب متاثرین نے سر چھپانے کے لیے چارپائیوں پر شیٹ ڈال کر عارضی چھت بنا لی۔ سیلاب زدگان کی زندگی اجیرن۔ گھروں کے مکین، سڑکوں پر تخت نشین۔ ترنڈا نوروالا کے رہائشی بھٹا مزدور جوڑے کا گھر سیلاب کی نظر۔ جمع پونجی لگا کر ایک گھر بنایا، وہ بھی نہ رہا۔ حکومت اور مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ فصلیں تو فصلیں، درخت بھی سیلاب سے محفوظ نہ رہے۔ کبیروالا میں سیلاب سے آم کے باغات کو ناقابل تلافی نقصان۔ پانی جمع ہونے سے درخت خشک ہو گئے۔ مجموعی طور پر 13,000 ایکڑ پر آم کے باغات تباہ ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے کا سلسلہ جاری۔ برے والا میں یوگا کونسل میدان میں آ گئی۔ 300 خاندانوں میں 1 ماہ کا راشن تقسیم۔ دوسری جانب سیاستدان بھی سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش۔ MNA عامر طلال کی طرف سے سید پور میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد۔ 25 لاکھ روپے سے زائد کی ادویات بھی تقسیم۔ کسٹم ملتان کا غلہ منڈی کی مرچی والی گلی میں آپریشن۔ بھاری مقدار میں نان کسٹم پیڈ سگریٹس، بیٹل نٹس، انورٹرز، خشک دودھ، چائنا نمک برآمد۔ حکام کے مطابق تحویل میں دیے گئے سامان کی مالیت 75 ملین سے زائد ہے۔ ہسپتال میں موبائل چور پکڑا گیا۔ ملزم نے وارڈ گیلری میں شہری کی جیب سے موبائل فون نکالا۔ آن لائن مانیٹرنگ روم سے واردات کو کیمروں کے ذریعے مانیٹر کیا۔ موبائل چور کو داخلی راستے سے فرار ہوتے گرفتار کر لیا۔ ملزم کی جانب سے مزید چوریوں کا اعتراف۔ چیف آفیسر ضلع کونسل بہاولپور نصر اللہ ملک کے تبادلے کا معاملہ۔ ماڈل ریڑیاں خریدنے میں بے ضابطگی پکڑی گئی۔ ٹینڈر بھی قوانین کے خلاف پاس کیا۔ کمشنر بہاولپور نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو ایکشن لینے کے لیے خط لکھا۔ حقائق سامنے آ گئے۔ نقشے میں پارک مگر حقیقت میں تھانہ قائم۔ رحیم یار میں پرانی آبادی گلشن عثمان پارک کا میدان خط۔ پارک کی جگہ پر تھانہ سٹی سی ڈویژن کی عمارت تعمیر۔ شہری مشتعل، خواتین تفریح سے بھی محروم۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ بھکر کے شہری علاقے سے 80% تجاوزات ختم۔ جی پی او سے ہلٹن چوک تک تجاوزات کا صفایا۔ حد سے تجاوز کرنے والوں کی دکانیں مسمار۔ 3 مقامات پر ریڑی بازار قائم۔ سی ای او ملتان صفائی کمپنی عبدالرزاق ڈوگر کا مختلف تحصیلوں کا دورہ۔ صفائی معاملات کا جائزہ لیا اور شہریوں سے عملے کی کارکردگی بارے دریافت کیا۔ ناقص کارکردگی کی حامل نجی کمپنیز کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اعلان۔ بہاڑی کے علاقہ گڑھا موڑ کے مکین جدید طبی سہولیات سے محروم۔ کروڑوں کی لاگت سے تیار مریم نواز ہاسپٹل غیر فعال۔ عمارت مکمل ہونے کے باوجود ہسپتال مریضوں کے لیے نہ کھولا جا سکا۔ دور دراز سے آئے مریض پرائیویٹ علاج گاہوں پر لٹنے لگے۔
طبی سہولیات فراہمی کی طرف اہم قدم، نشتر ہسپتال ملتان میں آنے والے مریضوں کو سہولت فراہم، سینٹرل ٹیسٹنگ لیب سسٹم کی استعداد کار میں اضافہ، جدید لیب میں ایک گھنٹے کے دوران 4400 ٹیسٹ کیے جانے لگے۔ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی سافٹ لانچنگ، کور کمانڈر بہاولپور کی خصوصی شرکت، اقدام آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبوں کو فروغ دے گا، منصوبہ خطے کی سماجی و معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گا، کور کمانڈر کا تقریب سے خطاب۔ اب لرنر لائسنس، ریگولر لائسنس اور مقدمات کا اندراج سڑکوں پر بھی ہوگا۔ موبائل پولیس اسٹیشن لائسنسنگ یونٹ کی 34 وین تیار، مجموعی طور پر 118 گاڑیاں تیار کی جائیں گی، خواتین کے لیے مخصوص 20% گاڑیاں بنائی جائیں گی۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق وزیر اعلیٰ کے افتتاح کے بعد 34 گاڑیاں رواں ماہ فیلڈ میں بھی بھجوا دی جائیں گی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر جرمانوں کا سلسلہ جاری، ملتان میں گزشتہ ماہ 30,000 سے زائد چالان، قانون شکن ڈرائیورز کو بھاری جرمانہ، مقصد راہگیروں کی جان کا تحفظ یقینی بنانا ہے، ڈی ایس پی ٹریفک محمد قذافی کی گفتگو۔ کپاس کی پیداوار 30,44,409 گھنٹے ریکارڈ، ٹیکسٹائل ملز کو 24,09,678 گھنٹے فراہم، ایکسپورٹرز اور ٹریڈرز کو 94,800 گھنٹے فروخت کی گئی، پی سی جی اے نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ملتان میں ڈسٹرکٹ اتھارٹی کے زیر اہتمام ٹیکنالوجی بیس میٹنگ، سی ای او ایجوکیشن صفدر حسین واہگہ نے صدارت کی، 300 اسکول ہیڈز، اے ای اوز، ڈی ڈی اوز کی شرکت، سیلاب کے بعد کھلنے والے اسکولز کی اپڈیٹ لی۔ سی او ایجوکیشن لیا ڈاکٹر قیوم خان کا دورہ 1 کروڑ لالیسن، بستی کمہارا اور بستی لاشاری کے اسکولز میں گئے، قابلیت جانچنے کے لیے طلبہ سے سوالات، بستی کمہارا کے اسکول میں سولر پینل کو بھی چیک کیا۔ بجلی کی بہترین ترسیل کے حوالے سے میپکو کی کاوشیں، پرانی تاروں کی تبدیلی، نقائص دور کرنے کا پروگرام شروع، چیف انجینئر آپریشن میپکو محمد شہزاد کہتے ہیں سسٹم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانا ناگزیر ہے۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن، جنوبی پنجاب میں گہما گہمی، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آج آخری تاریخ، ابتدائی فہرست 6 اکتوبر، حتمی فہرست 16 اکتوبر کو جاری ہوگی، 1 نومبر کو ملتان، لودھرا، بہاڑی، خانیوال میں میدان سجے گا۔ پھول خوشگوار احساس کی علامت، پی ایچ اے ملتان نے پھولوں پودوں کی پنیری تیار کر لی، گرین بیلٹس پارکس میں رواں ماہ نئے پودے لگائے جائیں گے، رنگ برنگے پھول اور پودے پارک سڑکوں کی زینت بنیں گے۔ ایشیا ویلٹر ویٹ ٹائٹل کے لیے آج بھارت میں میدان سجے گا، جنوبی پنجاب کا ایک اور سپوت ملک و قوم کا نام روشن کرنے کے لیے تیار، کروڑ لالیسن کے باکسر محمد علی کا بھارتی باکسر اندر باسی سے مقابلہ، شہری محمد علی کی کامیابی کے لیے دعا کو